السلام علیکم۔ نوائے شرر اسپیشل میں ہوں رانا امجد اقبال۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد حملے کے بعد میاں والی کی معروف شخصیت تحریک انصاف کے رہنما میجر خرم حمید خان روکھڑی اچانک منظر عام پر آئے اور پورے پاکستان میں چھا گئے۔ ٹی وی چینلز ان کے پیچھے پیچھے تھے، ان سے انٹرویو لیے جا رہے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ میجر خرم حمید خان روکھڑی کا تعلق عمران خان کے گھر میں بہت دور تک تھا۔ ان کے اہل خانہ، ان کی ہمشیرہ، ان کے اور قریبی عزیز و اقارب میجر خرم حمید روکھڑی کے بہت قریب تھے، اور میجر خرم حمید روکھڑی یہ سمجھیں کہ وہ ان کے فیملی ممبر کی طرح تھے۔ پھر اچانک جب وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا تو عمران خان صاحب نے جن لوگوں کے نام ایف آئی آر کے لیے دیے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ میجر خرم حمید روکھڑی متنازع شخصیت بن کر ابھرے۔ پی ٹی آئی کے حلقوں میں ان پر بڑی تنقید ہوئی۔ گزشتہ روز نوائے شرر نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے چند باتیں پوچھی۔ جی میجر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے نوائے شرر کو وقت دیا۔ میجر صاحب، گو کہ آپ یہ بات بہت جگہ پر کہہ چکے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کے اختلافات کیا تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر آباد واقعے کے فوری بعد آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنا پڑی؟ رانا صاحب، میں نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے مجھے پی ٹی آئی سے انہوں نے نکالا، شو کاز نوٹس دیا، اور پھر اس سے 2 دن بعد انہوں نے اس شو کاز نوٹس کے اگلی جو چیز تھی، انہوں نے میری پارٹی جو ممبرشپ تھی وہ ختم کر دی۔ وزیر آباد واقعہ کے پہلے بھی میرا موقف یہ تھا کہ ہم پروگریسو پولیٹیکل موومنٹ کو لے کر آگے چلیں، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتہ پہلے ہم نے ایک پوری ترتیب کی تھی جس میں ہم نے نیگوشیشنز کی اور معاملات کو ہم ایک بالکل اختتام تک لے آئے تھے، لیکن عمران خان نے ان سے بیک آؤٹ کیا اس ساری چیز سے، اور عمران خان نے یہ لانگ مارچ والا راستہ اپنایا۔ میں لانگ مارچ کے حق میں اس لیے نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہم معاملات طے کر چکے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جب لانگ مارچ ہو گیا، وزیر آباد کا واقعہ ہو گیا، تو انہوں نے میرے سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا کہ میں دوبارہ معاملات ان کے سیدھے کروں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کروں، جس سے میں نے انکار کیا۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ سمجھنا ہو جس نے، اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمان احمد نے جیو ٹی وی کے اوپر ایک چلائی ادھوری خبر ایسے تھی کہ جو اصل جیسے خبر جو ہوتی ہے اس کو ہیر پھیر کر کے اس نے ایک ادھوری خبر چلائی پچھلی جو تمام نیگوشیشنز ہوئی تھیں، جس میں وہ میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا۔ تو اس ادھوری خبر کا جواب جب میں نے دیا تو انہوں نے میری پارٹی ممبرشپ اور یہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، پارٹی لوگ آج چھوڑ رہے ہیں، پارٹی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ آج چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پارٹی سے انہوں نے میری، اللہ آپ کو عزت دے، پارٹی سے نکالا تھا انہوں نے مجھے۔ دوسرا، آپ نے میرے سے پوچھا کہ قریب تو آدمی ہوتا ہے، اور اسی قربت کی وجہ سے یا قریب ہونے کی وجہ سے اس وزیر آباد واقعہ سے پہلے جو چیزیں ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی، انہی کے کہنے پہ میں نے وہ تمام کام کیے تھے، اور انہی کی خواہش پہ میں نے معاملات کو سمیٹنے کی بھی کوشش کی اور ان کو درست سمت میں لانے کی بھی عمران خان کے۔ تو میرے خیال میں اسی کا صلہ ملا مجھے وزیر آباد واقعے کے بعد، جو پارٹی سے ہم نکالے گئے۔ یہ قربت کی وجہ سے ہی آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، آپ قریب ہوتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں، لیکن بیچ میں لوگوں نے بہت سارے معاملات کو ایسا خراب کیا کہ جو ٹھیک ٹھاک کام درست سمت میں جا رہا تھا اس کو ایک غلط سمت مل گئی۔ کہ اس وقت وطن عزیز بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، محب وطن پاکستانی انتہائی رنجیدہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں رانا صاحب، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ پروگریسو پولیٹیکل پارٹی ہونا چاہیے، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے، کوئی بھی جو راستہ ہے وہ تصادم کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، نفرت کا راستہ نہیں ہونا چاہیے،
اور ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے. ذمہ داری جو آپ کے کندھوں پہ جو میری ڈیوٹی ہے مجھے وہ کرنا چاہیے. اور معاملات کو صاف رکھتے ہوئے, سیدھا رکھتے ہوئے, اپنے حالات و واقعات ملک کے ان کو ترجیح دینی چاہیے. عمران خان کو 4 سال گورنمنٹ ملی. عمران خان کو 4 سال کے بعد دوبارہ بہت بڑا موقع ملا کہ لوگوں کی عوامی پذیرائی, تائید ان کے ساتھ ہو گئی, کیونکہ جو گورنمنٹ سے ہٹایا جاتا ہے وہ نیریٹو جیسا بھی ہو اس کے اوپر لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہم جذباتی قوم ہیں. تو اس تمام چیز کی جو ذمہ داری ہے اسی پر آتی ہے. جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے ذمہ دار وہی ہوتا ہے, کیونکہ فیصلے بھی اسی نے کرنے ہوتے ہیں. میجر صاحب، میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، تو آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پاکستان کے اہم حلقوں تک رسائی ہے اور یقیناً آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس بارے میں سر آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ والد صاحب، پارٹی اور پارٹی لیڈر کا مستقبل دونوں آپ کے سامنے ہیں. پارٹی کو جن لوگوں نے پارٹی سے میکسیمم فائدے اٹھائے اور عمران خان کے ساتھ رہ کر میکسیمم فائدے اٹھائے وہ آج چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوگا. ہو سکتا ہے عمران خان بھی ملک چھوڑ کے چلا جائے, کہیں اور چلا جائے, واللہ عالم. موجودہ حالات میں کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات وقت مقررہ پر ہوں گے؟ اور اگر الیکشن ہوئے تو کیا آپ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ جی رانا صاحب، الیکشن کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کب ہوں گے یا کب کیا ہے. یہ گورنمنٹ تو اپنی مدت پوری کرے گی. دوسرا، میں پولیٹیکل آدمی ہوں اور الیکشن ڈیفینیٹلی میں لڑوں گا. پوری میری کوشش ہوگی اور میری تمام یہ جو ہے کوشش پولیٹیکل ہی رہے گی. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں کیونکہ ڈیسیجنز جو ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لوگ اتنا نہیں لیتے. میں ڈیسیجن لینے کا قائل ہوں اور ڈیسیجن لے کر کام کرنے کا بھی قائل ہوں. تو الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. دوسرا ہوتے کب ہے اللہ عالم, اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا سکتا جا سکتا. لیکن یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. جو گورنمنٹ ہے یہ نظر آ رہا ہے. جی میرا اب آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو 9 مئی کو واقعات پیش آئے وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور پاکستان میں اور پھر بالخصوص میاں والی میں جو سانحہ ہوا وہ بہت ہی دکھی ہے. پوری قوم پریشان ہے کہ ہمارے اداروں پر لوگوں نے دہشت گردی کے حملے کیے، انہیں نشانہ بنایا، اور وہ کچھ ہوا جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو واقعات ہیں 9 مئی کے، آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں تو یہ واقعات ایک تسلسل ہیں. ایک نیریٹو جو ہے وہ بلٹ اپ کیا گیا ہے اور وہ نیریٹو بلٹ اپ ہونا شروع ہوتا ہے عمران خان جب اپنی گورنمنٹ سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیریٹو بلٹ اپ ہونا شروع ہوتا ہے. اور اس نیریٹو میں پہلے کچھ شخصیات کا نام لیا جاتا ہے اور پھر وہ سیدھا سادہ اس کو بلٹ اپ کیا جاتا ہے محکموں کی طرف. اور پھر اس بنائے ہوئے نیریٹو کے مطابق 9 مئی والے دن ان کو تمام تنظیموں کو ان کو ملے تھے احکامات، اور انہوں نے اس پہ نوجوان مشتعل بھی ہوئے اور نوجوان باہر بھی آئے اور باہر لائے گئے اور بائی ڈیزائن ان سے یہ کام کرایا گیا. اب اور ہر ایک چیز آن ریکارڈ آ چکی ہے، ایویڈنس موجود ہے. نوجوان تو 22 سال کا، 18 سال کا، 22 سال کا، اس کو کتنا علم ہوتا ہے. اب میں اگر میں ایک پارٹی میں ہوں اور بچوں کو اور علاقے کو میں ان کا تحفظ کروں گا یا میں ان کو استعمال کروں گا، تو یہ کہانی ساروں کے سامنے کھلی ہوئی ہے. بس ہم حقیقت کو خود نہ دیکھنا چاہیں، نہ سمجھنا چاہیں تو ہماری مرضی ہے. معاملات بالکل کلیئر ہیں کہ یہ کام کب سے شروع ہوا اور کیسے آ کے 9 مئی کے اوپر یہ پھٹا، جس کو کہتے ہیں ایک بم. باقی میں نوائے شرر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے بلکہ ٹائم دیا یا میرے سے یہ چیزیں پوچھیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بھی جو علاقہ ہے وہ مجموعی ترقی اس کی ضرورت ہوتی ہے. باقی جو بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکشن درست دینا، مجموعی ترقی کا سوچنا، امن کی طرف جانا، اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو درست سمت میں لگانا اور معاشی ترقی کی طرف جانا، اور ان تمام کیفیتوں سے نکل کر بہتری کی طرف کوشش کرنا، ہماری اصل کوشش یہ ہونی چاہیے. 4 سال کی ہماری جو گورنمنٹ تھی
اس وقت بھی میں یہی کہتا رہا کہ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم کچھ بھی نہ پا سکیں. تو آج نظر یہی آ رہا ہے کہ 4 سال کی وہ گورنمنٹ کا ٹائم ایز اے پرائم منسٹر بھی چلا گیا، اور آنے والے دنوں کے اندر اگر ہم خود میچورلی آگے نہیں آتے تو شاید پھر کسی دور میں پاکستان ترقی کر جائے، لیکن میاں والی کو سب سے زیادہ فکر میاں والی کی لیڈرشپ کو، یا میاں والی کے جو لوگ ہیں جو پالیٹکس میں ہیں ان کو میاں والی کی فکر ہونی چاہیے. یہ ہے سمپل سی بات. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو عزت دے. جناب میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ حافظ.